ईरानी करंसी करोड़पति बनने का मौका है या फिर एक धोखा है? ईरानी करंसी की मांग में रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है पाकिस्तान में, और ईरानी करंसी से लोग पैसे कमा रहे हैं, मगर कैसे, ये सब आपको बताऊंगी आज के व्लॉग में। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग सिर्फ चंद दिनों में ईरानी करंसी खरीदकर पैसा डबल कर रहे हैं, तो क्या आप इसे एक मौका समझेंगे या फिर एक खतरा समझेंगे? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की करंसी मार्केट में एक अजीब सी हलचल है। लोग ईरानी रियाल और ईरानी तुमन को खरीद रहे हैं, सिर्फ तिजारत के लिए नहीं बल्कि तेजी से मुनाफा कमाने की उम्मीद में। रियाल और तुमन में एक फ़र्क ये है कि जो नोट 50,000 रियाल तक थे, जिनके ऊपर आयतुल्लाह अली खामनाई की तस्वीर है, वो रियाल है, और जो नोट 2 मिलियन 5 मिलियन रियाल तक का है तो उसे तुमन कहा जाता है। पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस वक्त एक गैर मामूली रुझान देखने में आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी सरमायाकार रिवायती करेंसीज जैसे कि डॉलर के बजाय ईरानी रियाल में दिलचस्पी लेने लगे। मार्केट डाटा ये बताता है कि जंग से पहले जो 1 करोड़ ईरानी रियाल तकरीबन 2000 से 2500 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा था, वही रकम अब बढ़कर तकरीबन 12,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। और यही वो पॉइंट है जहां आम लोग रुक कर ये सोचते हैं कि शायद ये एक सुनहरी मौका है। मुख्तलिफ एक्सचेंज इसे 6500 रुपए तक में ख़रीद रही हैं और आगे पब्लिक को ये 7,500 से 12,000 रुपए के दरमियान बेचा जा रहा है। इस मार्केट के गैप को पूरा करने के लिए ईरानी करेंसी की स्मगलिंग में भी इजाफा हो गया है। कराची में रिसेंटली पुलिस ने 29.69 बिलियन ईरानी रियाल एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में पकड़ा। ये खबर ये जाहिर करती है कि ईरानी करेंसी सिर्फ एक्सचेंज में नहीं मिल रही है, लोग इसे स्मगल करके भी ला रहे हैं ताकि एक्सचेंज रेट का फ़ायदा उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। अगर मार्केट का शॉर्टफॉल इस तरह पूरा कर दिया गया तो क्या आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मगर एक मज़ेदार बात यह कि लोग अपने आप को बिलियनियर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए ईरानी करेंसी ख़रीद रहे हैं। मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मुश्किल वक्त में ईरान की मईशत को सपोर्ट करने के लिए वो बग़ैर किसी मुनाफे की लालच के करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात सामने आती है, और वो ये है मार्केट एक्सपर्ट की वार्निंग। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन हैं मलिक बोस्तान, उन्होंने खबरदार किया है, ये वार्न किया है उन्होंने कि बहुत से लोग सिर्फ इस उम्मीद पर ईरानी रियाल ख़रीद रहे हैं कि इसकी कीमत मज़ीद बढ़ेगी और उन्हें तेज़ी से मुनाफा होगा। अब मलिक बोस्तान के हिसाब से ये सोच वक्ती तौर पर तो पुरकशिश लग सकती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा भी छुपा हुआ है, क्योंकि किसी भी करेंसी की कीमत हमेशा ऊपर नहीं जाती और ना ही हर इजाफा मुस्तकिल होता है। मलिक बोस्तान ये कहते हैं कि अगर कोई मुल्क अपनी करेंसी में शदीद उतार चढ़ाव देखता है तो फिर बाज़ औक़ात वो हुकूमत या मरकज़ी इदारा बड़ी मालियत के नोटों को तब्दील या गैर मौसर भी कर सकता है, जिसे डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। और ऐसी सूरत हाल में वो करेंसी, वो नोट जो लोग महफूज समझकर जमा कर रहे होते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है, तो वही गैर मुतवक्का तौर पर अपनी असल कदर खो सकती है, क्योंकि वो नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। उन नोटों के बदले आप पाकिस्तानी रुपए हासिल कर नहीं पाएंगे। यानी मसला सिर्फ कीमत बढ़ने या गिरने का नहीं है, बल्कि इस गैर यकीनी सूरत हाल का है जो इस करेंसी के गिर्द मौजूद है। दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ईरान को सामान बेचते हैं और इसके बदले में ईरानी रियाल वसूल करते हैं, जिसे बाद में मकामी मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। इसी तरह इंपोर्टर्स ईरान से सामान ख़रीदने के लिए रियाल हासिल करते हैं। यानी ये करेंसी सिर्फ सरमायाकारी का ज़रिया नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक चलती हुई सरहदी तिजारत का भी हिस्सा है, और ये काफ़ी पहले से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये है कि क्या हर वो चीज़ जो तेज़ी से महंगी हो रही है, इस सूरत हाल में ईरानी करेंसी की यहाँ बात करेंगे, तो क्या वाकई ये एक महफूज इन्वेस्टमेंट है, क्या एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि तारीख़ हमें ये भी दिखाती है कि जब करेंसीज़ में गैर मामूली उतार चढ़ाव आता है तो सबसे पहले फ़ायदा नहीं बल्कि ख़तरा बढ़ता है। वक्ती तौर पे फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, मगर लॉन्गर रन में ये एक ख़तरा होता है। और अक्सर वो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो सिर्फ जल्दी ही मुनाफे की उम्मीद में फ़ैसला करते हैं, बग़ैर पूरी तस्वीर समझे, बग़ैर ग्राउंड रियलिटीज़ देखे, बग़ैर डाटा एनालिटिक्स देखे हुए। तो सवाल ये कि ईरानी रियाल की ये बढ़ती हुई कीमत एक हकीकी मुआशी तब्दीली है या सिर्फ एक वक्ती मार्केट व्यू है जो जज्बात, उम्मीद और स्पेकुलेशन से चल रही है? इसका जवाब समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखना होगा, और यहीं से शुरू होता है असल तज्जिया। तो सबसे पहले सादा अल्फाज में ये समझ लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक बुनियाद वाज़ेह नहीं होगी आगे की पूरी कहानी अधूरी लगेगी, समझ नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की लोकल करेंसी मार्केट ख़ास तौर पर कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में एक गैर मामूली तब्दीली देखने में आई है कि ईरानी रियाल जो पहले तकरीबन नज़रअंदाज की जाने वाली करेंसी थी, चंद रुपयों की खातिर मिल जाती थी बहुत सारी करेंसी, अचानक ये करेंसी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान एक शदीद जंगी और जियोपॉलिटिकल दबाव का शिकार है।
اس پر پہلے ہی عالمی پابندیاں موجود ہیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور ایران کی معیشت اندرونی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ اب عام طور پر جب کسی ملک پر جنگ مسلط ہو، پابندیاں لگیں، معاشی دباؤ بڑھے تو اس کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار اعتماد کھو دیتے ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں اور معیشت ایک انسرٹینٹی کی سچویشن میں رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر تو ایرانی ریال کمزور ہے، دوسری طرف پاکستان کی لوکل مارکیٹ میں وہی ریال تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے، اور یہی تضاد اس پوری کہانی کو دلچسپ بنا دیتا ہے اور ہمیں یہ مجبور کرتا ہے کہ ہم صرف ظاہری اعداد و شمار پر نہ جائیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی معاشی فیکٹرز کو سمجھیں۔ تو اصل سوال یہی بنتا ہے کہ کیا واقعی ایرانی ریال مضبوط ہو رہا ہے یا پھر پاکستان کی مارکیٹ ہمیں کوئی اور کہانی سنا رہی ہے؟ اب آتے ہیں اس پوری کہانی کے سب سے اہم اور دلچسپ پہلو کی طرف، اور وہ ہے دو مختلف حقیقتوں کا ٹکراؤ۔ ایک طرف ہے عالمی حقیقت اور دوسری طرف ہے مقامی حقیقت۔ عالمی سطح پر اگر آپ ایرانی ریال کو دیکھیں تو تصویر بالکل واضح ہے، یہ کرنسی کمزور ہے، مسلسل دباؤ میں ہے، اور بڑی عالمی کرنسیز خاص طور پر ڈالر اور یورو کے مقابلے میں اپنی قدر کھو چکی ہے۔ اٹ از ایبسولوٹلی ڈیویلیوڈ۔ ایسے حالات میں عام طور پر کسی بھی ماہر معاشیات کا پہلا رد عمل یہی ہوگا کہ یہ کرنسی مزید کمزور ہونی چاہیے، کمزور ہوگی نہ کہ مضبوط ہوگی۔ لیکن جیسے ہی ہم پاکستان کی لوکل مارکیٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو تصویر اچانک بدل جاتی ہے۔ یہاں وہی ریال جسے عالمی سطح پر کمزور سمجھا جا رہا ہے اچانک مہنگا ہو رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور لوگ اسے خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اس پر انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تضاد صرف ایک دلچسپ انالمنی نہیں ہے بلکہ ایک گہری معاشی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ کرنسی کی قدر ہمیشہ صرف عالمی طاقت سے طے نہیں ہوتی بلکہ اس بات سے بھی طے ہوتی ہے کہ کسی خاص جگہ پر اس کی ضرورت کتنی ہے۔ یعنی ایک ہی کرنسی بیک وقت دو مختلف حقیقتوں میں زندہ رہ سکتی ہے، ایک وہ جو کہ عالمی سکرینز پر نظر آتی ہے، جو اس کی گلوبل والی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو زمینی سطح پر لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایرانی ریال کی بڑھتی ہوئی قیمت دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک ایسا معاشی نظام موجود ہے جو مکمل طور پر عالمی مالیاتی ڈھانچے سے منسلک نہیں ہے۔ یہ ایک پیرالل ریالٹی ہے جہاں بینکنگ چینلز کمزور ہیں، پابندیاں اثر انداز ہوتی ہیں اور لین دین اکثر متبادل راستوں سے ہوتا ہے۔ اور جب معیشت اس طرح کے متبادل راستوں پر چلتی ہے تو وہاں قیمتیں بھی مختلف اصولوں کے تحت ہوتی ہیں۔ یہاں ڈالر کا ریٹ میٹر نہیں کرتا بلکہ ضرورت کا ریٹ چلتا ہے کہ ضرورت کتنی ہے اس کرنسی کی۔ یہاں عالمی اعتماد نہیں بلکہ مقامی مجبوری اور موقع، یعنی صورتحال کیا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہے اس ملک کے، وہ اس کرنسی کی قیمت طے کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کرنسی عالمی سطح پر دباؤ میں ہے وہی مقامی سطح پر طاقتور دکھائی دے سکتی ہے، جو کہ ایران کے کیس میں ہو رہا ہے۔ تو اگر اسے ایک جملے میں سمجھنا ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عالمی مارکیٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کرنسی کی اصل طاقت کیا ہے، لیکن مقامی مارکیٹ، لوکل مارکیٹ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت کتنی ہے، اور جب ضرورت بڑھ جائے تو کمزور کرنسی بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تجارت بڑھ رہی ہے، ریال کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، لیکن کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل کہانی یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے انسانی نفسیات کی کہانی۔ کیونکہ مارکیٹ ناظرین صرف نمبر سے نہیں چلتی، مارکیٹ چلتی ہے لوگوں کے فیصلوں سے، اسپیکولیشن سے، اور فیصلے بنتے ہیں جذبات سے، خوف سے، امید سے، اور کبھی کبھی لالچ سے بھی۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک تاجر کا جو کہ کراچی یا بلوچستان میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ روایتی طریقے سے کام کرے جہاں پر پابندیاں ہیں، ایران کے ساتھ رکاوٹیں ہیں، تاخیر ہے، یا پھر وہ اس نئے راستے کو اپنائے جہاں ایران کے ساتھ تجارت ممکن ہے مگر اس کے لیے اسے ریال کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ریال صرف ایک کرنسی نہیں رہے گی بلکہ ایک دروازہ ہے، کاروبار کا دروازہ۔ وہ ریال خریدتا ہے کیونکہ اسے آج کام کرنا ہے، آج مال بھیجنا ہے، آج کمائی کرنی ہے، لیکن اسی مارکیٹ میں ایک اور کردار بھی موجود ہے اور وہ ہے سرمایہ کار۔ وہ شخص جو شاید تاجر نہیں ہے مگر حالات کو دیکھ رہا ہے، خبروں کو سن رہا ہے اور ایک کہانی اپنے ذہن میں بنا رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر جنگ ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر ایران کی معیشت سنبھل گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر آج جو ریال کے میں 8,000 روپے دے رہا ہوں وہ کل 15,000 کا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یعنی اس کو یہاں پر پروفٹ نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اسپیکولیشن، یعنی مستقبل کی امید پر آج فیصلہ لینا۔ آپ کے سامنے حقیقتیں نہیں ہیں، آپ کے سامنے صرف ایک ازمپشن ہے، ایک اسپیکولیشن ہے، اندازہ ہے جس کے تحت آپ یہ فیصلہ کریں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مارکیٹ حقیقت سے تھوڑی سی آگے نکل جاتی ہے، کیونکہ اب لوگ صرف ضرورت کے لیے نہیں بلکہ ممکنہ فائدے کے لیے اسے خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی لہر ہوتی ہے، پہلے چند لوگ خریدتے ہیں، پھر دوسروں کو لگتا ہے کہ بھئی کچھ ہونے والا ہے، پھر ایک کلیکٹیو سوچ بن جاتی ہے کہ شاید یہی صحیح وقت ہے، شاید یہی مارکیٹ کو اوپر لے جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے درمیان ایک اور جذبہ بھی خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے
خوف کا جذبہ جس کا میں نے ذکر ویڈیو کے شروع میں کیا کہ اس میں خوف کیا ہے لوگوں کو، جو کہ تاجر برادری بھی جس بارے میں بات کر رہی ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے، خوف اس بات کا ہے کہ اگر آج نہیں خریدا تو کل مہنگا پڑ جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی ریال کی قیمت صرف تجارت کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ ایک کہانی پر یقین کر رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جس میں جنگ ختم ہوتی ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں اور آج کا فیصلہ کل کا فائدہ بن جاتا ہے، یعنی منافع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک باریک سی لکیر ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ حقیقت پر نہیں چلتی، کبھی کبھی وہ امید پر بھی چلتی ہے، اور امید جتنی طاقتور ہوتی ہے اتنی ہی غیر یقینی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو ہمیں صرف ایک کرنسی کی قیمت میں اضافہ نظر نہیں آتا بلکہ ہمیں ایک پورا نظام نظر آتا ہے، ایک ایسا نظام جو بیک وقت دو حقیقتوں میں زندہ ہے۔ ایک وہ حقیقت جو ہمیں اسکرینز پر نظر آتی ہے جہاں گراف نیچے جا رہا ہوتا ہے، جہاں ریال کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جہاں عالمی تجزیے ہمیں ایک مخصوص تصویر دکھاتے ہیں، لاسز کی تصویر۔ اور دوسری حقیقت ہے جو زمین پر چل رہی ہوتی ہے، خاموشی سے چل رہی ہوتی ہے، بغیر کسی اعلان کے چل رہی ہوتی ہے، جہاں سرحدوں کے آر پار لوگ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، جہاں معیشت فائلوں میں نہیں ہوتی بلکہ ہاتھوں میں چل رہی ہوتی ہے، جہاں فیصلے کسی پالیسی سے نہیں بلکہ ضرورت سے بنتے ہیں۔ تو ایرانی ریال کی یہ بڑھتی ہوئی قیمت شاید ایک عارضی رجحان ہو، شاید ہی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے، لیکن ہمیں ایک ایسی حقیقت دکھا کر جا رہی ہے جس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معیشت صرف وہ نہیں ہوتی جو ریاست بیان کرتی ہے بلکہ وہ بھی ہوتی ہے جو حالات خود بنا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ بڑی کرنسیز میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی طاقت اس چیز میں ہوتی ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہو، اور جب ضرورت بڑھ جائے تو کمزور سے کمزور چیز بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کرنسی کا ریٹ دیکھیں تو صرف یہ نہ دیکھیے گا کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیے گا کہ وہ زمین پر کہاں کھڑی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی، اور کس کہانی کا یہ حصہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اصل معیشت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے ہمارے ارد گرد چل رہی ہوتی ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔